بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حفاظت فرمائے۔ وہ پہلے ہی ظاہر ہے اپنے بیان سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن ان کا جو رجوع کا بیان آیا تھا اس سے متعلق بعض حضرات کو تحفظات تھے۔ اصل جو حضرات رد پر، خاص طور سے رد الہاد پر اور فرقہ ضالہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کو اس کا احساس رہتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ایک شخصیت رجوع تو کر لے لیکن بعد میں کچھ لوگ اس کے رجوع کو بھی بنیاد بنا کر اور اس کے رجوع سے کچھ نہ کچھ نکال کر یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیں کہ دیکھو اگرچہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا لیکن ان کی گفتگو کے اندر اسی طرح کی بات کو پھر سے دہرا دیا گیا تھا۔ تو رجوع اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، نہ کسی ملحد کے لیے اور نہ کسی اور شخص کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہنی چاہیے۔ رجوع اس طرح سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو ایک پوسٹ وائرل ہوئی ڈاکٹر یاسر ندیم الواحدی حفظہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اس وقت زبردست کام کر رہے ہیں مفتی صاحب رد الہاد کے حوالے سے۔ تو مفتی صاحب نے کسی کو یہ کوئی عام پوسٹ نہیں تھی کہ انہوں نے فیس بک پہ اس کو ڈالا ہو، ٹویٹر پہ شیئر کیا ہو یا کہیں اور اس کو ڈالا ہو، بلکہ یہ کسی گروپ کا وہ جواب دے رہے تھے، اور جن صاحب کا جواب دیا جا رہا تھا ڈاکٹر حسیب صاحب، انہوں نے اس طرح کی بات لکھ دی تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے اس سے ملحدین کو اور دوسرے لوگوں کو مواد مل جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے، یاسر قاضی کا ایک جملہ ملحدین آج تک پکڑے بیٹھے ہیں۔ یاسر قاضی ایک مقرر ہیں، انگلش میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، تو ملحدین آج تک ان کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کو موقع فراہم کر دیا ہے۔ مفتی صاحب کا رجوع کوئی رجوع نہیں ہے، رسم قرآنی توقیفی ہے اور اس کے خلاف ہر قول باطل ہے۔ اگر مگر کے بغیر وہ رجوع کریں ورنہ مینگل صاحب کی طرح بقیہ علماء کرام کھل کر مذمتی بیان جاری کریں اور مختلف دارالفتاؤں سے بھی جاری کروائیں۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے اور اس میں ہم مسلک ہونے کی بنا پر کسی طرح کی رخصت درست نہیں ہوگی، یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا۔ تو جب یہ پوسٹ شیئر کی جانے لگی تو اس کا جواب بھی جو ہے مفتی صاحب ایک مفتی رشید صاحب، ڈاکٹر مفتی رشید صاحب، ان کے بھی جو ادارہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو وہیں پڑھاتے ہیں اور یوٹیوب سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے، اور اچھی گفتگو کیا کرتے ہیں، بہت شاندار گفتگو ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ پورے احترام کے ساتھ مفتی یاسر ندیم الواحدی صاحب سے سوال ہے کہ کیا یہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے کہ کس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور کس کا نہیں کیا جائے گا؟ آپ داعی ہیں یا قاضی ہیں، یا یہ اتھارٹی دارالفتہ پاکستان کے رئیس طاہر اشرفی صاحب کے پاس ہے؟ یہ بات بار بار کہی جا رہی کہ صرف اس وجہ سے رجوع قبول کریں کہ ہم مسلک ہیں، یہ تو ناانصافی ہے۔ اس کو اعتدال میں بے اعتدالی کہیں تو بے جانا ہوگا۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو صرف اس لیے معاف نہیں کرنا کہ اپنا ہے۔ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر کیوں قبول کیا تھا؟ کیا کسی کی زندگی بھر کی خدمات کو آپ ایک جنبش قلم مسترد کرنے کے مجاز ہے؟ ایک گنہگار کے توبہ کا تذکرہ جو حدیث میں ملتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی شخص کا اونٹ گم ہو جائے اور پھر ملے اور خوشی سے کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں، کیا ایسے شخص پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ دین کا کام کرنے والوں کو سیرت طیبہ سے اتنا ناشنا نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے۔ یہ بات تفسیر نعیمی میں لکھی ہے، ابن خلدون نے لکھی ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی اس بات کی وجہ سے آج تک ہمارے اکابر نے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، تو کیا تفسیر نعیمی کے مصنف دیوبندی ہیں اس لیے فتویٰ نہیں لگایا گیا؟ کسی بھی آدمی کے ماضی کو اور اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اور اس کے مطابق اس کے قول کی تشریح یا تعویل کی جاتی ہے۔ جو آدمی گلی گلی، مسجد مسجد، ملک ملک قرآن کی عظمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور ان کی شان بیان کرنے میں زندگی گزار رہا ہو اور تاحال یہی اوڑھنا بچھونا ہو، اس کو آپ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ وہ آپ کا ہم مسلک ہے؟ عجیب طرفہ تماشا ہے۔ خدا کا خوف کریں، آپ یہ بات نہ کریں کہ ہم معاف نہیں کریں گے، رجوع قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کی رجوع پر رد کرنا ہے تو علمی دلائل کے ساتھ اپنی رائے لکھیں، اور ضرور لکھیں کہ ان کے دلائل کی روشنی میں ان کا رجوع کمزور معلوم ہوتا ہے۔ اس کے یہ دلائل ہیں، پھر جس نے رجوع قبول کرنا ہوگا وہ کر لے گا، جس نے نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا۔
یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہر بات عوام میں کرنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ بات 100% درست ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سیرت اور سنت سے ثابت عمل ہے۔ تو یہی اصول آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جس شخص کی جان کو خطرہ ہو اس پر نام نہاد عاشقان FR کٹوا رہے ہوں، دھمکیاں دے رہے ہوں، ایسے مواقع پر عوام میں باتیں کرنا کہ ان کا رجوع قبول نہیں، اور یہ رجوع تو کوئی رجوع نہیں، اور کیا ہم صرف اس لیے معاف کریں کہ ہم مسئلہ کے کیا یہ باتیں اس ماحول میں اس عوام کے سامنے کرنے کی ہیں؟ اگر وہ بات عوام میں کرنے کی نہیں تھی تو یہ بھی اس کا محل نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے بہت طویل تفصیل کے ساتھ میں اس کا رد لکھا، اگرچہ مفتی یاسر ندیم الواحدی صاحب نے اس کو عوام میں ظاہر بیان نہیں کیا تھا، بلکہ ایک گروپ کے اندر وہ تفسیرہ کر دیا تھا۔ بہرحال یہ سارے اپنے ہی حضرات ہیں، اللہ رب العزت ان ساری حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں مفتی صاحب کو جب توجہ دلائی گئی ان حضرات کی طرف سے بھی، اور پھر وہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہاں کے، جو ذمہ دار ہیں، محتمم ہیں ان مفتی صاحب کے ادارے کے، مفتی طارق مسعود صاحب کی، انہوں نے توجہ دلائے تو مفتی صاحب نے صاف لفظوں میں رجوع کیا اپنی گفتگو سے، اور رجوع کی دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈ کرائے۔ ایک ویڈیو تو وہ تھی جو گزشتہ کل آئی تھی، اس میں بھی رجوع کیا گیا تھا، اب دوبارہ سے رجوع کیا تاکہ کسی طرح کی کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب نے جو ہے دوبارہ پھر سے رجوع کر لیا ہے، تاکہ اگر کسی کو پہلے رجوع سے متعلق کوئی تحفظ تھا، یہ کہ کوئی اس طرح کی بات تھی کہ نہیں اس کا غلط استعمال کسی طرح سے کیا جا سکتا تھا یا کیا جا سکتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے، اور مفتی صاحب نے الحمدللہ ہر طرح سے رجوع کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن